نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم۔ اسماء حسنہ میں سے آج اسم مبارک المہیمن جل جلالہ یعنی نگہبانی فرمانے والے۔ اس اسم مبارک کے تحت دو تعریفیں بیان کی جاتی ہیں۔ پہلی تعریف وہ یہ کہ المہیمن وہ ذات ہے جو تمام مخفی امور سے آگاہ ہو اور دلوں میں چھپی ہوئی باتوں کا علم رکھنے والی ذات ہو اور اس کا علم ہر چیز پر حاوی ہو، یعنی ایسا حاضر اور باخبر جس کے علم سے ایک ذرہ بھی غائب نہ ہو، اور تمام مخلوق کے ہر حال کو وہ ذات جانتی ہو اور ہر جاندار کی ہر ضرورت کی نگہبانی کرنے والی ہو۔ المہیمن دوسرا معنی وہ یہ فرماتے ہیں کہ مخلوق کے تمام کاموں کی نگرانی کرنے والے، ان کے رزق، ان کی عمر اور اخلاق، ان سب کی نگرانی کرنے والے وہ ہیں المہیمن۔ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن 10 ناموں سے اپنا تعارف کرائیں گے، ان میں سے ایک المہیمن بھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر کھڑے ہوئے دیکھا۔ آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور اپنے خطبے میں یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کو اپنے قبضے میں لیں گے اور اعلان فرمائیں گے، انا اللہ، میں اللہ ہوں، انا الرحمن، میں رحمان ہوں، انا الملک، میں بادشاہ ہوں، انا القدوس، میں پاک ہوں، انا السلام، میں سلامتی دینے والا ہوں، انا المؤمن، میں امن دینے والا ہوں، انا المہیمن، میں نگہبانی کرنے والا ہوں، انا العزیز، میں عزت دینے والا ہوں، انا الجبار، میں قوت والا ہوں، انا المتکبر، اور میں بڑائی والا ہوں، انا الذی بدأت الدنیا ولم تک شیئا، میں ہی ہوں جس نے دنیا بنائی جب کچھ بھی نہیں تھا، انا الذی اعیدھا، اور میں ہی ہوں جو اسے دوبارہ بناؤں گا، این الملوک، کہاں ہیں دنیا کے بادشاہ، این الجبابرہ، کہاں ہیں تکبر کرنے والے۔ یہ پروردگار عالم کی طرف سے روز قیامت اعلان ہوگا۔ تو المہیمن وہ ذات ہے جس نے ہر چیز کی نگہبانی کا پورا سامان کیا ہے۔ ہمارے جسم میں سب سے نازک عضو آنکھ ہے، تو دیکھیں اس کی حفاظت کس مضبوطی سے فرمائی گئی ہے۔ المہیمن وہ ذات ہے جس نے ہر چیز کی نگہبانی کے لیے کوئی نہ کوئی چیز پیدا فرمائی ہے۔ بعض کو حفاظت کے لیے ڈنک عطا کیے ہیں، بعض کو کاٹنے کے لیے دانت، بعض کو پنجے، بعض کو اچھلنے کی طاقت دی ہے، بعض کو سینگ دیے ہیں اور کسی کو چونچ دی ہے، کسی کو ٹکر مارنے کی طاقت دی ہے اور کسی کے جسم میں ایک قسم کی بجلی کا کرنٹ سا پیدا کر دیا ہے۔ پھولوں کی نگہبانی کے لیے کانٹے پیدا کیے ہیں۔ بعض جانوروں کی حفاظت ان کی بدبو کرتی ہے، اور ہماری نگہبانی کے لیے اللہ رب العزت نے عقل کو پیدا فرمایا ہے۔ المہیمن وہ ذات ہے جو ہر جاندار، ہر جانور کی نگہبانی کر رہے ہیں۔ درختوں کی حفاظت ہوتی ہے، زمین کی حفاظت پہاڑوں کے ذریعے ہوتی ہے، درختوں کی حفاظت ان کی جڑوں کے ذریعے ہوتی ہے۔ تو اس اسم مبارک میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ تمہیں ایسے آزاد نہیں چھوڑ دیا گیا، بلکہ تمہاری مکمل نگرانی کی جا رہی ہے اور نگہبانی کی جا رہی ہے۔ اگر انسان اسی بات کا استحضار کر لے اور اسی بات کو یقین بنا کر اپنے دل میں اتار لے کہ مجھ پر نگران مقرر ہے اور قدم قدم پر میری نگرانی اور نگہبانی کی جا رہی ہے، تو پھر انسان سے غلطیاں نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے کسی سے گاڑی مانگی ہے چلانے کے لیے، یا موٹر سائیکل آپ نے استعمال کے لیے کسی سے ادھار لے لیا ہے، اور وہ دینے والا جو مالک ہے وہ بھی ساتھ بیٹھا ہو، تو اب چلانے والے کی کیفیت کیسی ہوگی؟
وہ سنبھال کر چلائے گا، سنبھل کے چلائے گا، احتیاط سے چلائے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ عارضی طور پر مجھے چیز ملی ہے، جو میرے ساتھ ہے وہ اس کا مالک ہے، مجھے ڈانٹ پڑ سکتی ہے، مجھ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ تو المہیمن وہ ذات ہے جس نے ہمیں جسم عطا فرمایا، دنیا کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور پھر ہماری مسلسل نگرانی بھی ہو رہی ہے، ہمیں دیکھا بھی جا رہا ہے، جانچا بھی جا رہا ہے، نگہبانی بھی کی جا رہی ہے۔ اگر یہ بات انسان کے دل میں اتر جائے تو پھر انسان سے غلطیاں نہیں ہو سکتی۔ جب المہیمن کے ہونے کا استحضار ہوگا تو پھر جب اذان کی آواز کانوں میں پڑے گی تو پاؤں کو مسجد اور نماز کے علاوہ کہیں اور استعمال نہیں کیا جا سکے گا۔ جب انسان کو یہ استحضار حاصل ہو جائے گا کہ میری نگرانی کی جا رہی ہے اور وہ ذات جو المہیمن ہے وہ میرے ساتھ ہے ہر وقت، تو پھر انسان نہ دھوکہ دے سکتا ہے، نہ جھوٹ بول سکتا ہے، نہ اپنے جھوٹ کے ذریعے سے کسی کو مطمئن کر سکتا ہے، چاہے وہ دکاندار ہو، چاہے وہ کاروبار کرنے والا ہو، چاہے وہ کسی شعبے سے متعلق ہو۔ وہ ہر معاملے میں احتیاط کرے گا کہ میری نگہبانی کی جا رہی ہے۔ میں اپنے جھوٹ کے ذریعے سے اپنے گاہک کو تو مطمئن کر سکتا ہوں، میں اپنے جھوٹ کے ذریعے سے اور دھوکہ دہی کے ذریعے سے اپنے مخاطب کو، اپنے دوست کو مطمئن تو کر سکتا ہوں، لیکن جو ذات نگرانی کر رہی ہے، میری نگہبانی ہو رہی ہے، وہاں اس کے ہاں حاضری کے وقت میں کچھ چھپا نہیں سکوں گا، وہاں سب کچھ ظاہر ہو جائے گا۔ تو انسان اس طرح اپنی زبان کی حفاظت بھی کر سکتا ہے، اپنی آنکھوں کی حفاظت بھی کر سکتا ہے، اپنے جسم کی حفاظت بھی کر سکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرنے میں بھی وہ احتیاط پھر برت سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نام مبارک المہیمن کا استحضار نصیب فرمائیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ عافیت مانگا کرتے تھے اللہ رب العزت سے، اور مسنون دعاؤں میں وہ دعا مذکور ہے اس کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کبھی اس دعا کا ناغہ نہیں فرمایا، یعنی اس دعا کو نہیں چھوڑا، ہمیشہ یہ دعا کیا کرتے تھے۔ تو چونکہ المہیمن نگرانی اور حفاظت کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، تو اس دعا کا ایک حصہ عرض کیے دیتا ہوں۔ پوری دعا صبح و شام کی اذکار کی کتابوں میں درج ہے، جسے عافیت کی دعا بھی کہا جاتا ہے، اور اس کا آخری حصہ ہے اللہم احفظنی من بین یدی، اے میرے پروردگار میری حفاظت فرمائیے میرے آگے سے، ومن خلفی، اور حفاظت فرمائیے میرے پیچھے سے، وعن یمینی، اور حفاظت میری فرمائیے میری دائیں طرف سے، وعن شمالی، اور میری حفاظت فرمائیے میرے بائیں سے، ومن فوقی، اور میری حفاظت فرمائیے میرے اوپر سے، وَأَعُوذُ بِعَظْمَتِكَ، اور میں آپ کی پناہ لیتا ہوں، ان اغتال من تحتی، اس بات سے کہ ہلاک کیا جاؤں قدموں کے نیچے سے۔ اس دعا کو یاد کر لینا چاہیے، صبح و شام پڑھنی چاہیے۔ حفاظت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسخہ ہے جو آپ نے امت کو عطا فرمایا۔ بہتر تو یہ ہے کہ عافیت کی پوری دعا ہی پڑھنی چاہیے۔